الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ یہ سورہ بقرہ کی 243 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت یہاں سے ایک اور مضمون کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آدمی کی موت اور اس کا وقت مقرر ہے۔ آدمی کتنی ہی کوشش کر لے، کتنی تدبیریں اختیار کر لے، لیکن تدبیر پر اخیر میں تقدیر غالب آتی ہے اور تقدیر کا لکھا ہوا وہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ اس واقعے کے سننے سے پہلے ایک بات سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں طاعون پھیلا ہوا ہو، وبائی بیماری ہو، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں جہاں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس جگہ سے نہ نکلے، اور جو باہر ہے ان کو چاہیے کہ وہ وہاں داخل نہ ہو۔ جس شہر میں بیماری ہے، جس گاؤں میں بیماری ہے، اس گاؤں میں داخل نہ ہو۔ حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے
کہ پہلی امتوں پر جب اللہ رب العزت اپنا عذاب بھیجتے تھے تو بعض امتوں پر اس طاعونی شکل میں بھی اللہ نے عذاب کو بھیجا کہ ان پر طاعون پھیلا اور وہ سب ہلاک ہوئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کو اس طاعون والی وبا سے، ایسے طاعون سے جس سے پوری امت ہلاک ہو جاوے، محفوظ رکھا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا طاعون آیا جس کی وجہ سے پوری امت ہلاک ہو گئی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ طاعون اور ایسی وبائی بیماری اس امت کے لیے رحمت ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے طاعون میں، اس طرح کی وبائی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اپنی تدبیروں کو اختیار کرتے ہوئے بھی، احتیاط برتتے ہوئے بھی اگر مبتلا ہوتا ہے اور اسی حالت میں وہ انتقال فرماتا ہے تو اس کو شہید کا درجہ ملے گا۔ تو جس واقعے کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا، اس واقعے میں یا تو اس گاؤں والے، اس جگہ والے طاعونی بیماری کی وجہ سے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر نکل گئے تھے، یا پھر جہاد سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر موت کے ڈر سے اس گاؤں کو چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے آگے بھی جہاد کے کچھ احکامات، کچھ واقعات بھی بیان کیے ہیں کہ اگر ایسا موقع آ گیا کہ شریعت کی طرف سے جہاد فرض ہو گیا اور پھر وہ آدمی اپنے آپ کو موت سے بچانے کی وجہ سے، موت کے ڈر سے اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگ نکلے، تو اللہ رب العزت اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوچ کر بھاگ رہا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی عقیدے کی طرف اشارہ فرمایا کہ نہ کوئی کسی جگہ سے بھاگ کر موت سے بچ سکتا ہے، نہ کہیں جا کر موت سے نجات پا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر حال میں جہاں لکھی ہوئی ہے، جس وقت لکھی ہوئی ہے، وہ پہنچنے والی ہے۔ یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک گاؤں میں، ایک دیہات میں 10,000 لوگ رہتے تھے۔ تو طاعونی بیماری پھیلی، طاعون پھیلا، وہ سارے کے سارے یعنی 10,000 کے قریب جو تھے وہ سب کے سب اپنے اس جگہ کو چھوڑ کر ایک میدان میں پہنچ گئے، گاؤں سے باہر، اور وہ اس اطمینان میں تھے کہ اب یہاں ہمیں وہ بیماری نہیں پہنچے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کا حکم پہنچا اور وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، مر جاؤ، موتو۔ تو وہ 10 کے 10,000 لوگ ایک ساتھ میں سب کے سب مر گئے۔ اطراف کے علاقے والوں کو معلوم ہوا کہ یہاں کچھ ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ مر گئے، تو سب آئے، دیکھا کہ سب مرے ہوئے ہیں، 10,000 لوگ مرے ہوئے پڑے ہوئے ایک جگہ۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ ان کا کفن دفن اور ان کا انتظام کس طرح ہو سکتا ہے ایک ساتھ میں اتنے لوگوں کا۔ تو ان لوگوں نے ان کو اسی طرح چھوڑ دیا اور اطراف میں ایک بارڈر بنا دی۔ پھر زمانہ گزرتا رہا، وہ سب لوگ
ان کا گوشت گل گیا، ہڈیاں چھوٹی ہو گئی۔ ایک لمبی مدت کے بعد ایک نبی جن کا نام حضرت حزقیل علیہ السلام ہے وہاں سے گزرتے ہیں۔ جب وہاں سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی ہڈیاں اتنی ساری ایک جگہ پڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو حضرت حزقیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ تم ان کے اندر خطاب کرو، اعلان کرو۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ان کو اللہ کا حکم سناتے ہیں کہ تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ سب کے سب کی ہڈیاں جو ہے جڑنے لگتی ہے اور اس پر گوشت چڑھتا ہے اور اس کے اندر روح آ جاتی ہے اور سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو آگے چیزیں بیان فرما رہے ہیں اس کے متعلق یہ ایک تمہید قائم کی اور یہ ایک عقیدہ بتلایا کہ اللہ رب العزت جو ہے جن کی طرف سے موت کا وقت مقرر ہے کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اب یہ جو حکم دیا شریعت نے کہ جہاں تعاون ہو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے اور جہاں پھیلا ہوا ہو وہاں جانا نہیں چاہیے، اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ علماء نے اس کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، اگر کوئی آدمی کسی دوسری جگہ سے اس شہر میں اس جگہ آتا ہے جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، وہاں آنے کے بعد اگر اس کو وہ بیماری لگ گئی اور اس میں وہ مر گیا تو لوگوں کی زبان سے یہ نکلے گا کہ یہ وہاں گیا تھا اور اس کو بیماری لگی اور یہ مرا، یعنی وہ تقدیر کے خلاف بات لوگوں کے ذہن میں آئے گی کہ یہ وہاں گیا اس وجہ سے مرا، حالانکہ اس کا مرنا مقرر تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کا موت کا وقت لکھ چکے تھے، لیکن لوگوں کی زبان پر جب یہ جملے آئیں گے کہ یہ وہاں گیا اس وجہ سے مرا تو یہ عقیدے پر ایک زد پڑتی ہے، تو شریعت نے اس سے پہلے ہی روک دیا کہ ایسا موقع ہی نہ آوے کہ کوئی اس طرح کے الفاظ بولے۔ دوسری چیز کہ اگر لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو جو نکلنے کے قابل ہے، طاقتور ہے، جن کے پاس سامان مہیا ہے، وہ تو وہاں سے نکل سکتے ہیں، لیکن جو بالکل کمزور ہے، ضعیف ہے، وہاں سے نکل نہیں سکتے، اگر وہ لوگ وہاں رہ گئے تو پھر ان کو اگر بیماری لگی ہوئی ہے تو ان کی خدمت کون کرے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کے کفن دفن کا انتظام کون کرے گا؟ تو اس وجہ سے شریعت نے اس سے بھی روک دیا کہ یہاں سے نکلا نہ جاوے، نہ اس جگہ داخل ہوئے اور نہ وہاں سے نکلا جاوے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس واقعے کو بیان فرما کر فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر فضل فرماتے ہیں۔ تو اس واقعے میں کس کے اوپر فضل ہوا، کیسا فضل ہوا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو فضل ہوا ان بنی اسرائیل پر کہ مرنے کے بعد ایک زمانہ گزر جانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو پھر زندگی عطا فرمائی، یہ ان کے اوپر ایک فضل ہوا۔ اور دوسرا فضل ہمارے اوپر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایسا واقعہ بیان کر کے ہمارے عقیدے کو مضبوط کیا کہ اللہ رب العزت وہ قدرت والی ذات ہے جو مرنے کے بعد ایک لمبے زمانے کے گزر جانے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کر کے ہمارے لیے فضل فرمایا
کہ ہم جان لیوے کہ اللہ رب العزت کتنی طاقتور ذات ہے، قدرت والی ذات ہے، کہ اتنے سارے لوگوں کو مارنے کے بعد ایک لمبا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی دنیا میں اللہ نے یہ نمونہ پیش کیا کہ وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو آخرت میں جو ہم کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اس عقیدے میں پختگی پیدا ہوگی کہ جب دنیا میں زندہ کر سکتا ہے تو آخرت میں وہ اللہ ہمیں دوبارہ کیوں نہیں زندہ کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فضل فرما کر بندوں کو دیکھنا چاہا، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ کا جب فضل ہو تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہاں بھی وہ بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم اگر موقع آوے اور شریعت کی طرف سے تمہیں حکم دیا جاوے تو تم اس کے وجہ سے موت کے خوف سے بھاگ مت جانا، بلکہ تم یہ جان لو کہ اگر تم اللہ کے راستے میں گئے، جہاد میں نکلے اور تمہاری تقدیر میں موت نہیں ہے تو وہاں بھی تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اگر تمہارے لیے موت مقرر ہو چکی ہے تو تم اس سے بھاگ کر مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ تب بھی موت آ جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار، بڑی بڑی جنگیں کی انہوں نے اور جہاد میں شریک ہوئے، لیکن ان کی موت جو ہے بستر پر آئی۔ جب مرنے کے قریب ہوئے تو فرمانے لگے کہ میں نے بڑی بڑی جنگیں کی اور میرے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں تلوار یا بھالے یا اس قسم کے تیر کے نشانات نہ ہو، بلکہ ہر حصے میں کوئی نہ کوئی زخم ہے، اور میں جنگوں میں زخمی ہوا، لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ وہ مارنے والے بزدل لوگ کتنے کمزور تھے کہ مجھے مار نہیں سکے اور میں شہادت سے محروم رہا، اور اب میں گدھے کی طرح جو ہے بستر پر مر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے موت جہاں لکھی ہے وہیں آنے والی ہے۔ کوئی اگر جہاد سے بھاگ کر یہ سمجھے کہ میں موت سے بچ جاؤں اور مجھے موت نہ آوے تو ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر موقع آوے تو تم اس کام کو بھی کرو اور موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب آنے والی ہے تبھی آئے گی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدر جہاں زیادہ ہو جائے، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اس سے پہلی والی آیت میں اپنی جان خرچ کرنے کا حکم تھا، اب اللہ رب العزت مال خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔
کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی لگاؤ۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت لوگ تھے ان کی 3 قسمیں ہو گئی۔ ایک قسم تو یہ ہو گئی کہ کفار لوگ یوں کہنے لگے کہ اللہ رب العزت قرض مانگ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دے، تو گویا اللہ محتاج ہو گئے جس طرح ہم محتاج ہیں، اللہ بھی محتاج ہو گئے کہ اللہ لوگوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ دوسری قسم تو وہ لوگ ہو گئے جو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنی عادت میں کوئی تبدیلی نہیں لائے اور جس طرح بخل سے کام لے رہے تھے اسی طرح کام لیتے رہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جنہوں نے اس آیت کو سمجھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کیا۔ حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ قرض مانگ رہے ہیں، تو اللہ کو قرض کی کیا ضرورت؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے تمہیں جنت دے۔ تو حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس 2 باغ ہے، 2 باغیچے، میں وہ دونوں کے دونوں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ ایسے واقعات بہت سی مرتبہ سنے ہوں گے کہ صحابہ نے اپنا مال لگایا۔ کبھی کبھی سوچو تو سوچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا مزاج کیسا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر 2 باغ ابھی کا حساب لگا ہوئے لمسم تو 2-5 کروڑ کے ہو۔ اگر مان لے مثال کہ میرے پاس 5 کروڑ روپے اور مجھے کہا جاوے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو میں کتنا خرچ کروں گا؟ کتنا خرچ کروں؟ 2000 5000 10000۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جہاں آیت سنی عمل کرنے، پورا 5 کروڑ، دونوں باغ۔ تو بھائی تو کیا کرے گا؟ تو نہیں، دونوں باغ پورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ دونوں باغ دینے کے لیے تیار ہے تو آپ نے منع فرمایا، نہیں، دونوں باغ نہیں، 1 باغ دے دو، 1 باغ اپنے لیے رکھو، اپنے گھر والوں کے لیے رکھو، ان کی ضرورتیں پوری ہوگی اس میں، 1 باغ دے دو، آدھا۔ تو 2 باغ میں سے پھر کہا کہ جو بہترین ہے، جو اچھا ہے، وہ اللہ کے راستے۔ اگر ہم تھوڑا دے بھی دے تو کہ چلیں یہ ذرا کام کا نہیں، اس کو دے دو، یہ ذرا کام کی چیز ہے، اس کو رہنے دو۔ وہاں مجاز یہ ہے کہ جب روک دیا گیا کہ نہیں 1 دینا ہے 1 نہیں، تو کہا جو بہتر ہے وہ اللہ کے راستے میں دے۔ اب یہ واقعہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 باغ دے دیا۔ اب وہ بہتر والا باغ دیا تھا جس میں ان کی بیوی بچے تھے، تو باغ کے باہر جا کر اعلان کیا، بیوی کو آواز دی کہ یہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ تو بیویاں بھی کیسی تھیں؟ اللہ رب العزت نے صحابہ کو بیویاں بھی ایسی دی۔ اگر ہم تھوڑا زیادہ خرچ کر لے وہ گھر جا کر کے کہ میں نے یہ مال اتنا اللہ کے راستے میں دے، کچھ سمجھ پڑتی ہے کہ نہیں؟ کوئی اتنا سب دینے کا ہو، جراجور دے دیتے، اتنا سب دے دیا، کتنی بولیاں پڑے ہم کو معلوم ہے، ہمارا حال ہم کو معلوم۔ لیکن جب بیوی نے سنا کہ اکھا باغ دے دیا اور وہ بھی اچھے میں کا بہتر باغ، تو بیوی کچھ کہے، اس نے کیا جملہ استعمال کیا؟ ربح البیع، ربح البیع، کہ آپ کو یہ بے اور یہ تجارت آپ کو مبارک ہو۔ کتنی بہترین تجارت کر کے آئے، اللہ کے راستے میں بہترین باغ دے دیا، فوراً باہر نکل گئی کہ ابھی اللہ کے راستے میں دے چکے۔ تو حضرت ابو الدحداء نے اس آیت پر اس طرح عمل کیا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس آیت میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے تحت علماء نے بہت سارے مسائل بھی لکھے
کہ جب ایک آدمی کسی ضرورت مند کو، کسی محتاج کو مال دیتا ہے تو گویا وہ اللہ کو قرض دے رہا ہے، اور اللہ جب قرض لیتے ہیں تو وہ خوب بڑھا کر دیتے ہیں، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، خوب بڑھا کر دیتے ہیں۔ حدیث میں اس کو مثالوں سے بھی بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی مثال دی کہ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں کھجور دیتا ہے تو وہ گویا اللہ کے ہاتھ میں کھجور دے رہا ہے، پھر اللہ اس کھجور کو بڑھاتے ہیں، خوب بڑھاتے ہیں، خوب بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بندہ جب اللہ کے سامنے موت کے بعد حاضر ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ہے، تو کہتا ہے کہ اتنا سب تو میں نے کہاں خرچ کیا تھا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہی کھجور ہے جو تو نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دی تھی، اللہ نے اس کو بڑھا کر اتنا کر دیا۔ دوسری ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند قرض مانگے، ادھار پیسے مانگے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس دینے کی پوزیشن ہے، تو اگر اس وقت اس کی مدد کی نیت سے قرض دے رہا ہے، ادھار دے رہا ہے، تب بھی اللہ رب العزت اس کو صدقے سے زیادہ ثواب دیتے ہیں کہ اس کی یہ بھی ایک مدد کر رہا ہے، بغیر بیاج کے، بغیر سود کے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو اس پر بھی صدقے سے زیادہ کا ثواب حدیث میں مذکور ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ دنیا والوں کی نگاہ سے دیکھا جاوے تو ایک بغیر بیاج کے، بغیر سود کے کسی کو قرض دینا، تو سب لوگوں کا اگر اس طرح کا قرض دیں گے تو پھر ہمارے مال سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تنگی بھی ہم دیتے ہیں اور خوشحالی بھی ہم دیتے ہیں۔ اگر تمہیں تنگی کا خوف ہے تو وہ خوف اپنے دل سے نکال لو، اللہ رب العزت ہی وسعت بھی دینے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے مال کے خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ اللہ رب العزت آگے اپنے راستے میں خرچ کرنے، نکلنے اور اس کے کچھ باتیں، کچھ احکامات بیان فرمائیں گے، جس کو انشاءاللہ پھر سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.